بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، ایک بادشاہ تھا جو جادو کے زور پر بادشاہت کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا جو اس کو جادو سکھاتا تھا اور وہ جادو کے زور پر بادشاہت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کسی بھی وقت میں مر سکتا ہوں، موت آ سکتی ہے کیونکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تم اپنی رعایا میں سے ایک نوجوان ایسا لڑکا مجھے دے دو کہ جس کو میں جادو سکھا سکوں اور پھر وہ آپ کے کام آئے۔ تو بادشاہ نے اپنی رعایا میں سے ایک سمجھدار، چلاک، ذہین اور چاق و چوبند ایک نوجوان کو تیار کر دیا اور پھر اس سے کہنے لگا کہ تم نے روزانہ یہاں پر آنا ہے اور جادو سیکھنا ہے اور جادو سیکھ کر تم میرے کام آؤ گے۔ تو لہٰذا وہ لڑکا روزانہ آیا کرتا تھا، جادو سیکھا کرتا تھا۔ اب جب وہ جس راستے میں سے آیا کرتا تھا اس راستے میں ایک راہب بیٹھتا تھا جو انجیل سکھاتا تھا۔ اب وہ جو لڑکا تھا وہ درمیان میں اس راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگا۔ تھوڑا سا وقت اس راہب کے پاس بیٹھتا، پھر وہ جادوگر کے پاس جادو سیکھنے چلا جایا کرتا تھا۔ اب اس کو راہب کی باتیں اچھی لگنے لگی۔ ایک مرتبہ راہب نے پوچھ لیا کہ بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس طرح بیٹھتے ہو؟ تو نوجوان کہنے لگا کہ میں جادو سیکھنے کے لیے جاتا ہوں، لیکن مجھے آپ کی باتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ تو جو راہب تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی تم ایسا کرو، تم جادو کو سیکھو چھوڑو اور دین کو سیکھو، کیونکہ جو شخص جادو سیکھتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے اور جو دین سیکھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، لہٰذا تم جادو کو چھوڑو اور دین سیکھو۔ تو وہ لڑکے کی جو بات تھی وہ اس کے ذہن میں آ گئی اور وہ زیادہ وقت اس راہب کو دینے لگا۔ اب آہستہ آہستہ اللہ پاک نے اس کا دل بدلا اور وہ نوجوان لڑکا مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو گیا تو بادشاہ کو اس بات کی خبر ملی کہ لڑکا مسلمان ہو گیا ہے۔ تو اب وہ لڑکا ٹال مٹول کرنے لگا، بادشاہ کے پاس نہیں جاتا تھا۔ اب دن گزرتا گیا، لڑکا بڑا ہوتا گیا۔ اب اللہ رب العزت نے اس نوجوان میں روحانیت ڈال دی۔ اب جب بھی وہ کسی کے لیے بھی دعا کرتا تھا اللہ رب العزت اس کا کام بنا دیتے تھے۔ یعنی کہ کوئی شخص آیا اس کے پاس کہ میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کریں، تو نوجوان دعا کرتا تھا، اللہ رب العزت بیمار کو شفا یاب فرما دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور وہ اندھا ہو گیا۔ اس نے بڑے علاج کروائے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ کسی نے بتایا کہ تم ایسا کرو، فلاں نوجوان کے پاس چلے جاؤ، وہ کچھ ایسا عمل کرتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو وزیر تھا وہ گیا اس نوجوان کے پاس، جا کر کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے تم جو بیمار ہوتے ہیں اس کو شفا یاب کر دیتے ہو، لہٰذا مجھے ٹھیک کرو، مجھے بھی شفا دو۔ تو نوجوان کہنے لگا دیکھو شفا میں نہیں دیتا، شفا اللہ دیتا ہے، لہٰذا میں تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ تو وزیر کہنے لگا میرے لیے تم دعا کر دو۔ نوجوان نے کہا نہیں بھائی، پہلے تمہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑے گا، پھر میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اب وہ بیماری ایسی تھی کہ وہ کہنے لگا جو وزیر تھا ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں مسلمان ہوتا ہوں، لہذا تم دعا کرو۔ اب اس نوجوان نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس کو شفا یاب فرما دیا۔ اس وزیر کی آنکھیں دوبارہ وہ دیکھنے لگ گیا، اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ اب وہ وزیر گیا بادشاہ کے سامنے اور بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو ٹھیک ہو گیا، میں نے اس کے ہر جگہ علاج کروایا، وہاں سے ٹھیک نہیں ہوا اور یہاں سے یہ ٹھیک ہو گیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا یہ تمہیں کس نے ٹھیک کیا؟ تو وہ وزیر کہنے لگا مجھے میرے رب نے ٹھیک کیا، مجھے میرے رب نے شفا عطا فرمائی۔ اب وہ بادشاہ اپنے سامنے سجدے کروایا کرتا تھا تو بادشاہ کو غصہ آیا اور کہنے لگا کہ میرے علاوہ تمہارا رب کون ہے؟ تو اس وزیر نے کہا وہی جو تیرا بھی رب، میرا بھی رب، پوری کائنات کا رب، اسی نے مجھے ٹھیک کیا۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، اس بادشاہ نے اس وزیر کو بھی مروا دیا، اس راہب کو بھی مروا دیا، اور اس نوجوان کے بارے میں اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو بڑی عجیب قسم کی موت دینی ہے۔
تو اس نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ اس نوجوان کو لے جاؤ پہاڑ پر، پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گراؤ۔ تو وہ فوجی تھے، وہ لے گئے اس کو پہاڑ پر۔ جیسے ہی پہاڑ پر پہنچے تو وہ لڑکا کہنے لگا اللہ رب العزت سے کہ اللہ میرے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے ان کو اپنی قدرت کے کرشمے دکھا۔ تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ سارے کے سارے جو فوجی تھے وہ نیچے زمین پر گرے، وہ ہلاک ہو گئے۔ نوجوان پھر نیچے سے آ کر پہاڑ سے نیچے اتر کر اس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا دیکھو میرے رب نے مجھے پھر بچا لیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا، پھر دوسرے فوجیوں سے کہا کہ اس کو لے جاؤ، لے جا کر سمندر کے درمیان میں اس کو غرق کر دو، ڈبا دو۔ اب انہوں نے کشتی بنائی، کشتی میں بٹھا کر اس نوجوان کو لے گئے۔ جب سمندر کے درمیان میں گئے تو پھر جیسے ہی ڈبانے لگے تو پھر اس نوجوان نے کہا کہ اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے ان کو اپنی قدرت کے کرشمے دکھا۔ تو پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ سمندر میں طوفان آیا، کشتی الٹی، سارے کے سارے غرق ہو گئے، وہ نوجوان بچ گیا۔ وہ باہر نکل کر پھر بادشاہ کے سامنے دیکھو میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، غصہ آیا، اس نے ہر باز مار لیا لیکن اس لڑکے کو کچھ نہ ہوا۔ اس کے دل میں یقین تھا کہ خالق مالک صرف اللہ ہے، تو لہٰذا وہ کہنے لگا کہ بھئی تم مجھے خود بتاؤ میں تمہیں کیسے ماروں۔ تو نوجوان کہنے لگا میں تمہیں اپنی موت کا طریقہ بتاتا ہوں، سب سے پہلے جو تمہاری جتنی بھی سلطنت ہے ان سارے لوگوں کو تم اکٹھا کرو۔ بادشاہ نے سارے کو اکٹھا کر لیا۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھ دو۔ بادشاہ نے اس کو درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا کہ جب تم تیر چلاؤ گے تو میرے رب کا نام لے کر تیر چلانا، میں اپنے رب پر جان دوں گا، میں اپنے رب کے نام پر جان دوں گا، میں ایسے نہیں مر سکتا، تو لہٰذا جب تم تیر چلاؤ تو اللہ کا نام لے کر تیر چلانا۔ اب اس بادشاہ نے اللہ کا نام لے کر تیر چلایا اور جو تیر تھا وہ اس نوجوان کی پیشانی میں لگا اور وہ نوجوان وہیں پر شہید ہو گیا۔ اب جیسے وہ نوجوان شہید ہوا، جتنا بھی مجمع تھا، جتنے بھی لوگ تھے، ساروں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں اس کو یقین کہتے ہیں، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، عزت دینے والا، ہمیں موت دینے والا صرف اللہ ہے۔ اگر یہ یقین ہمارے اندر آ جائے تو ہماری دنیا بھی آسان ہو سکتی ہے، آخرت بھی آسان ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔